میرے والد فیروز احمد خان شہر کے مشہور بزنس مین تھے۔ ان کے دو بھائی تھے، غفار چچا اور سلیم چچا۔ تینوں نے مل کر ایک ٹیکسٹائل کمپنی بنائی تھی، فیروز اینڈ برادرز۔ کاروبار بہت چلا، پیسہ آیا، بنگلے بنے، گاڑیاں آئیں۔ ایک دن اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک رات تقریباً 2 بجے فون بجا۔ میرا دل کانپ گیا جب اس نے بتایا کہ تمہارے والد کو دل کا دورہ نہیں پڑا، وہ قتل تھا۔ میرا نام ارسلان فیروز ہے، میں لاہور کے ایک پرانے مگر معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر تم میرے بچپن میں مجھے دیکھتے تو تم کہتے یہ لڑکا خوش قسمت ہے، ہر چیز اس کے قدموں میں ہے۔ لیکن قسمت وہ چیز نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ تو ایک ایسا کھیل ہے جس میں جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے، کبھی رشتوں سے، کبھی ضمیر سے۔ میرے والد فیروز احمد خان شہر کے مشہور بزنس مین تھے۔ ان کے 2 بھائی تھے، غفار چچا اور سلیم چچا۔ تینوں نے مل کر ایک ٹیکسٹائل کمپنی بنائی تھی، فیروز اینڈ برادرز۔ کاروبار بہت چلا، پیسہ آیا، بنگلے بنے، گاڑیاں آئیں، لیکن ایک چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، بھروسہ۔ میرے بچپن میں اکثر سنتا تھا کہ ابو اور غفار چچا کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، کبھی کسی ٹینڈر پر، کبھی کسی رقم کے معاملے پر۔ ماں اکثر کہتی، ارسلان یاد رکھنا، دولت کی چمک آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اپنے چچا پر بھی پورا اعتبار مت کرنا۔ میں تب مسکرا دیتا، سوچتا چچا تو ہمارے سگے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ لوگ سگے ہو کر بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ ہماری رہائش فیروز حویلی تھی، پرانی، وسیع اور کہانیوں سے بھری۔ ہر کمرہ کسی نہ کسی راز کا گواہ تھا۔ ماں کہتی تھیں کہ جب یہ حویلی بنی تب دادی نے کہا تھا یہ دیواریں تب تک قائم رہیں گی جب تک دل صاف رہے۔ لیکن دل کب صاف رہتے ہیں؟ جب نیتیں میلی ہو جائیں۔ میں نے حویلی میں عجیب تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کی۔ ابو اکثر خاموش رہنے لگے، کاغذوں میں گم راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھتی، اور غفار چچا اکثر کسی نئے پروجیکٹ کی بات کرتے جس میں وہ ابو کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سلیم چچا بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے، مگر ان کی بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ابو کو دیکھا، وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے پرانی فائلوں کو جلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بس اتنا کہا، کبھی کبھی اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے انہیں خود ختم کرنا پڑتا ہے ارسلان۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر ان کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ ابو کو دل کا دورہ پڑا، میں تب یونیورسٹی میں تھا۔ جب اسپتال پہنچا وہ ICU میں تھے۔ آخری الفاظ جو میں نے سنے، ارسلان اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ اور فائل الماری کے نچلے خانے میں، وہ آخری لفظ فائل میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ ابو کے جانے کے بعد جیسے ہماری دنیا ٹوٹ گئی، لیکن اصل کہانی تو تب شروع ہوئی۔ تیسرے دن چچا لوگ آئے، سب دکھ کے اظہار میں تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، لالچ۔ غفار چچا نے کہا، اب چونکہ فیروز بھائی نہیں رہے تو وراثت کے کاغذات ہمیں دیکھنے چاہئیں، آخر بزنس مشترکہ ہے نا۔ امی نے نرم لہجے میں کہا، ابھی تو میت کو دفنائے 3 دن ہوئے ہیں غفار بھائی، مگر وہ سننے والے نہیں تھے۔ رات گئے، میں نے وہ الماری والا خانہ کھولا، اس میں واقعی ایک فائل تھی، پرانی زرد کاغذات والی۔ اس پر لکھا تھا، میں نے جیسے ہی فائل کھولی دل رک گیا۔ اس میں ایک وصیت نامہ تھا۔ وصیت میں صاف لکھا تھا کہ فیروز احمد خان کے بعد کمپنی کا مالک ارسلان فیروز ہوگا، کسی دوسرے بھائی کو کاروبار میں دخل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس وصیت کے خلاف جائے تو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں نے وہ کاغذ ماں کو دکھایا، ماں کے چہرے پر سکون آیا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے باپ نے بہت سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا، اب اس گھر کو تم نے سنبھالنا ہے۔ 2 دن بعد غفار چچا آئے، ہاتھ میں ایک اور فائل تھی، کہنے لگے، یہ اصلی وصیت ہے، تمہاری فائل جعلی ہے، ہم نے وکیل سے تصدیق کروا لی ہے۔ میں نے حیران ہو کر فائل دیکھی، اس پر میرے ابو کے دستخط ایک جیسے تھے، مگر تاریخ مختلف تھی، اور اس جعلی وصیت میں لکھا تھا کہ کمپنی اب غفار اور سلیم چچا کے زیر انتظام ہوگی، اور میں محض ایک شیئر ہولڈر ہوں۔ میں چیخا، یہ جھوٹ ہے، ابو نے خود مجھے بتایا تھا۔ غفار چچا نے مسکرا کر کہا، بیٹا میرے ہوئے لوگ گواہی نہیں دیتے۔ وہ جملہ میرے دل میں خنجر بن کے چبھ گیا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خون کا رشتہ کتنا کمزور ہوتا ہے جب اس کے بیچ میں پیسہ آ جائے۔ میں نے قانون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ وکیل نے کہا کہ دونوں وصیتوں کی فورینسک جانچ ہوگی، لیکن اسی دوران ایک اور حادثہ ہو گیا۔ امی اچانک لاپتہ ہو گئیں۔ پہلے میں نے سوچا شاید وہ کسی عزیز کے گھر گئی ہے، مگر جب 3 دن گزر گئے اور ان کا موبائل بند رہا تو میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں پولیس کے پاس گیا، مگر کسی نے سنجیدگی سے بات نہ لی۔ غفار چچا نے کہا، تمہاری ماں شاید صدمے میں چلی گئی ہوں، پھر تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی وصیت سے ڈر گئی ہوں۔
میں نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار میرے دل نے کہا ماں کا غائب ہونا کوئی اتفاق نہیں۔ ایک رات تقریباً 2 بجے فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ دوسری طرف ایک بھاری آواز بولی، اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل صبح حویلی کے پچھلے حصے میں آنا اکیلے۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ جواب آیا سچ جانے والا اور لائن کٹ گئی۔ اگلی صبح میں چپکے سے حویلی کے پچھلے حصے میں گیا۔ وہ جگہ برسوں سے بند تھی، دھول مکڑیاں، اندھیرا، سب کچھ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ ایک کمرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے میرا نام لیا، ارسلان فیروز، تمہیں آنا ہی تھا۔ میں حیران ہوا۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عباس ہوں، تمہارے دادا کے زمانے سے اس حویلی کا خادم۔ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی وہ نہ رہیں تو تمہیں ایک چیز دے دوں گا۔ اس نے ایک پرانا صندوق کھولا، اندر کچھ کاغذات اور ایک USB رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا غفار احمد خان کی خیانت کے ثبوت میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ عباس بولا، تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ غفار کمپنی کے پیسے برون مک بھیج رہا ہے۔ جب انہوں نے روکا تو ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ جو وصیت تمہارے پاس ہے وہ اصلی ہے، لیکن غفار نے جعلی دستخط بنوا کر سب کچھ بدل دیا۔ میں نے پوچھا تو ابو کا حادثہ؟ عباس کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ وہ حادثہ نہیں تھا ارسلان، وہ قتل تھا۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹے بجنے لگے، زمین ہلنے لگی۔ میں نے پوچھا امی کہاں ہیں؟ عباس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، اسی کے پیچھے۔ میں نے دیوار توڑی اور وہاں میری ماں کرسی پر بندھی ہوئی ملی، ان کی زبان پر پٹی، ہاتھوں میں رسی کے نشان۔ میں نے انہیں آزاد کیا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، ارسلان یہ سب غفار کا کیا ہوا ہے۔ ہم باہر نکلنے لگے ہی تھے کہ اچانک گولی چلی۔ عباس زمین پر گرا، میں اس کے پاس بھاگا۔ اس کے ہونٹوں پر آخری جملہ تھا USB، سچ، دنیا کو دکھا دینا، اور وہ مر گیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، بس دل پتھر بن گیا۔ میں نے امی کو سنبھالا اور وہ USB لے کر سیدھا اپنے دوست عدنان کے پاس گیا۔ عدنان ایک نیوز چینل میں رپورٹر تھا۔ میں نے سب کچھ اسے دیا۔ اس نے کہا، ارسلان اگر یہ سچ نشر ہوا تو پورا خاندان ہل جائے گا، لیکن تمہیں اپنی جان کی فکر رکھنی ہوگی۔ میں نے کہا، میری جان تو پہلے ہی چھن چکی ہے، اب صرف انصاف چاہیے۔ اگلی رات حویلی پر حملہ ہوا، نقاب پوش لوگ، بندوقیں چیخیں۔ میں نے امی کو چھپایا اور خود دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ دل میں صرف ایک بات تھی، اب میرا باپ، میری ماں اور عباس سب کے خون کا حساب ہوگا۔ میں جانتا تھا اگلا قدم میرا آخری بھی ہو سکتا ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ حویلی کے باہر خاموشی تھی، لیکن اندر طوفان تیار ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ آئیں گے، کیونکہ میں نے عدنان کو ساری فائلیں بھیج دی تھیں اور اگلے دن وہ نیوز چینل پر سب کچھ نشر ہونے والا تھا۔ میں نے امی کو اوپر کے کمرے میں چھپا دیا۔ کھڑکی سے جھانکا تو دور گیٹ کے پاس ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ پھر گاڑیاں رکیں، 5 آدمی اترے، چہروں پر نقاب۔ میں نے اپنے باپ کی پرانی پستول نکالی۔ یہ وہی پستول تھی جو ابو اکثر کہا کرتے تھے، یہ بندوق حفاظت کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ لیکن آج اسے ظلم روکنے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ پھر دروازے پر لاتوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے اندھیرے میں خود کو ستون کے پیچھے چھپا لیا۔ اندر گھستے ہی ان میں سے ایک نے کہا، ارسلان کو زندہ پکڑو۔ میں نے خاموشی سے نشانہ لیا اور پہلی گولی چلائی۔ ایک چیخ گونجی، باقی 2 آدمی سنبھلنے لگے۔ میرے کانوں میں صرف دھڑکن تھی۔ میں حویلی کے دوسرے حصے کی طرف بھاگا، جہاں ابو کی اسٹڈی تھی۔ وہیں دیوار کے پیچھے سیف میں باقی ثبوت رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے سب جمع کیے اور جیب میں ڈال لیے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے زور سے دھکا دیا اور چہرے سے نقاب گرا۔ یہ غفار چچا کے ذاتی ڈرائیور کاشف تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا، امی کہاں ہے اور غفار کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ خود آ رہا ہے تمہیں ختم کرنے۔ میں نے گھبرا کر باہر دیکھا، واقعی دروازے پر غفار چچا کھڑے تھے، کالے سوٹ میں، ہاتھ میں ریوالور اور چہرے پر وہی غرور جو میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ لام وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، کہنے لگے، ارسلان تمہیں سمجھایا تھا کہ بڑوں کے معاملے میں مت پڑو، مگر تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا، میں نے تمہاری زندگی نہیں، تمہارا جھوٹ بے نقاب کیا ہے۔ میرے باپ کو تم نے مارا اور میری ماں کو قید کیا، اب حساب چکانا ہوگا۔ غفار چچا ہنسے، حساب؟ تم اکیلے ہو، تمہارے پاس کون ہے؟ عدالت؟ پولیس؟ یہ مک سچ نہیں سنتا بیٹا،
طاقت سنتا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، پھر آج طاقت اور سچ دونوں ایک ہی طرف ہیں۔ اسی لمحے باہر سے گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی، نیوز چینل کی وین، پولیس موبائل اور عدنان کی کار۔ میں نے عدنان کو صبح ہی سب لوکیشن بھیج دی تھی۔ غفار چچا کا چہرہ بدل گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے کہا، او اب بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا چچا، ابو کے خون نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ پولیس اندر آئی، عدنان ان کے ساتھ تھا۔ غفار چچا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے گھیر لیا۔ میں ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا، دل عجیب سا خالی لگ رہا تھا، جیسے انتقام پورا ہو کر بھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ امی اوپر سے نیچے آئے، ان کے چہرے پر آنسو تھے مگر سکون بھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا نفرت ختم کر دو، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی میں نے نفرت نہیں کی، میں نے صرف سچ واپس لیا ہے۔ اگلے ہفتے عدالت میں کیس چلا۔ عدنان نے USB دستخطوں کے نمونے اور مالی ریکارڈ عدالت میں پیش کیے، ہر چیز واضح تھی۔ فیروز احمد خان کی موت ایک پلان شدہ حادثہ قرار پائی اور غفار احمد خان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سلیم چچا نے شرمندہ ہو کر کمپنی سے استعفیٰ دیا اور کہا، میں نے بھائیوں کے بیچ خاموش رہ کر سب سے بڑا جرم کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سوچا خاموشی بھی کبھی کبھی گناہ بن جاتی ہے۔ فیروز حویلی کا نیا دروازہ کئی مہینے بعد میں نے حویلی کے پچھلے حصے کا دروازہ دوبارہ بنوایا، وہی جگہ جہاں عباس رہتا تھا، جہاں امی قید تھیں، جہاں سچ دفن تھا۔ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا تختہ لگوایا، اس پر لکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹ ہارا اور خون بول اٹھا۔ میں اکثر رات کو وہاں بیٹھتا ہوں، امی چپ چاپ قرآن پڑھتی ہیں، میں خاموش بیٹھا اپنے باپ کی تصویر دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ابو کہہ رہے ہوں، بیٹا اب میرا قرض اتر گیا، لیکن میں جانتا ہوں دھوکے کا قرض کبھی پورا نہیں اترتا، وہ بس وقت کے ساتھ یاد بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ حصہ لکھ کر بند کر دیا ہے، میرے لیے یہ کہانی نہیں، زخم ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، خاندان وہ نہیں جو خون سے بنتا ہے، خاندان وہ ہے جو سچائی پر قائم رہتا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ سب تمہارے خلاف ہے تو یاد رکھنا، سچ دیر سے جیتتا ہے مگر ہمیشہ جیتتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔